بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد کلیم میرا نام ہے۔ 14 سال سے ہم اس بستی میں ہیں، تو آپ دیکھ لیں حالات ہماری دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ سردیاں گرمیوں کا ہم تو مقابلہ کرتے ہیں، پر یہ بچے چھوٹے چھوٹے نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی نمونیا کا شکار ہے، کوئی بخار کا، کوئی کیا، مطلب رنگ پرنگیاں بیماریاں ان کو لگ چکی ہیں۔ تو یہ آپ نے ابھی ہمارے کچن دیکھیں کہ کن خیموں کے نیچے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے طرف نظر ڈالیں اور دیکھیں ان لوگوں کو کہ یہ کس حالات میں اور کس مشکل کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی بہت مہربانی ہوگی، اور گورنمنٹ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ فیر فور ہمارے یہ بستیوں کا کام جو کہ نا جلد سے جلد شروع کر دیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں سینٹری ورکر جو 4 بجے اٹھتے ہیں، اپنی روڑوں ملک کو صاف ستھرا رکھنے کا ان کا اہم رول ہے، اور یہ ان کا رول دیکھیں یہ کہ یہ کیسے رہ رہے ہیں۔ یہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کو دیکھے ایک باری۔ ہم جو ہے نا ہم سینٹری ورکر ہیں پورے جہاں مظفر آباد آزاد کشمیر کی جو ہے ہم صفائی میں ستھرائی میں ہمارا رول ہے۔ اور جو حکومت ہے، اگر آپ باہر کے ایریوں میں دیکھیں، باہر کے ملکوں میں جائیں، وہاں جو سینٹری ورکر ہے وہ ایک ٹیکنیکل جاب کے لیے مانا جاتا ہے۔ یہاں جو سینٹری ورکروں کو ان کے پوچھا نہیں جاتا، ان کے حالات نہیں پوچھے جاتے۔ وہاں جو ہے وہ ان کو ہر طرح کی سہولت ملتی ہے، گاڑیاں ملتی ہیں ان کو آنے جانے کے لیے، گھر ملتے ہیں ان کو، لیکن یہاں کوئی سہولت ہمیں نہیں مل رہی۔ بلدیہ کی طرف سے ہمیں کوئی پینشن نہیں مل رہی ہے، کوئی ایسا اور معاملات نہیں ہو رہے ہیں۔ ابھی زلزلے کے دوران جو ہے سینٹری ورکروں کو کوئی ریلیف، کوئی چیز ایسی نہیں مل سکی ہے، کیونکہ یہ بیچارے صفائی ستھرائی میں لگے رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کو صفا کرنے میں، ملبہ اٹھانے میں، کوڑا کرکٹ اٹھانے میں لگے رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی چیز نہیں مل سکی ہے، کیونکہ جو لوگ فارغ تھے وہ چیزیں لے کر اپنے گھروں کو بھرتے رہے ہیں، لوگوں کو اپنے گھروں میں لے کے جاتے رہے، لیکن یہ سینٹری ورکر جو ہے انہوں نے حکومت نے کام پہ لگا دیا کہ آپ کام کریں، آپ کو ہر چیز ملے گی۔ لیکن دیکھیں اگر یہاں سڑکیں بن رہی ہیں، پلازے بن رہے ہیں، سارا کچھ بن رہا ہے ماسٹر پلان کے مطابق، لیکن جو روڈوں میں صفائی کرنے والے جو لوگ ہیں، جو پلازوں کی صفائی کرنے والے لوگ ہیں، وہ اسی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی ایسی ورکر کالونیاں بنائی جائیں، ایسا کوئی سلسلہ کیا جائے جس سے یہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر سکے اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھروں کا نظام اچھے طریقے سے چلا سکے۔ بارش ہوتی ہے تو سب پانی اندر آتا ہے۔ یہ دیکھے جائے اس میں انسان رہتے ہیں پھر بھی ہم گزارا کرتے ہیں، تو حکومت سے ہماری یہی گزارش ہے کہ ہمارا کچھ سوچے۔ بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ ہماری ہیلپ کے لیے آئے، ہماری ادھر حالت دیکھیں، ہمارے بچوں کی دیکھیں۔ آپ جو وزیر اعظم یا کوئی ایسے بڑے لوگ ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، اگر ایک روز ان کے بچے یہاں پر آئیں تو ان کو کیسا محسوس ہوگا۔ ہم لوگ بھی تو دل رکھتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، تو ہماری کوئی بھی رہنمائی نہیں کر رہا، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، ادھر سے آخر گاڑیاں گزرتی ہیں، جہاز وغیرہ گزرتے ہیں، انسان آتے جاتے ہیں، سب لوگ ادھر آتے ہیں، تو کسی کو احساس نہیں ہوتا، کسی کو کوئی ہم پر نظر نہیں ڈالتا کہ ہم کوئی کوڑا کرکٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین محمد یاسین، آل جموں کشمیر فیڈریشن ورکر یونین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی نیوز چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور ہمارے ان غریب لوگوں کے مسائل کو جاننے کی کوشش کی اور حکومت تک نشاندہی کرنے کی آپ ہماری دادرسی کر رہے ہیں، ہم آپ لوگوں کے شکر گزار ہیں۔ تو آپ نے پوزیشن دیکھیے ان غریب بستی والوں کی، ہمارے بچے بیمار ہیں یہاں پہ، ان کی جب رات کو کورا پڑتا ہے، ہوا یعنی کہ بارش ہوتی ہے، پانی اندر آ رہا ہے، پھٹے پرانے ٹینٹ ہیں، کوئی رہنے کے لیے ان کے لیے کوئی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ ہم نے ہر جگہ پہ ان لوگوں کے لیے بتانے کی کوشش کی کہ ہمیں خیمے دیے جائیں، شیٹیں دی جائیں، ہمیں زمین دی جائے، گھر بنائیں اپنے۔ یہاں پہ بھی جو جس بستی میں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا جس بستی میں آپ ابھی اس کو شوٹ کر رہے ہیں، اس بستی کی یہ پوزیشن ہے کہ یہاں پہ جعلی مالکان ہیں جو ہمیں بار بار تنگ کر رہے ہیں، ہر طرح سے وہ ملکانہ حقوق کو وہ شامل کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا ملکانہ حقوق ہے، ملکیتی زمین ہے یہاں پہ، تو جب کہ یہ سب فراڈ ہے۔ ہمارے 2011 میں جو ہمارے وکیل صاحب تھے چودھری منظور صاحب، خاص طور پہ ان کو ہم نے جب یہ کیس دیا، یہ آپ کو میں ان کے ڈاکومنٹس بھی دکھا رہا ہوں
کہ یہ 2011 میں ہم نے ان کو یہ کیس دیا ہے 2011 میں، ٹھیک ہے. یہ اس زمین کو خالصہ سرکار شامل کرنے کے لیے انہوں نے کیس لڑا، 35,000 روپیہ ہم نے ان کو فیس دی، بلکہ یہ اس پہ لکھا ہوا ہے ہم نے بالکل پورے سسٹم میں. بعد میں وہی لوگ ان لوگوں سے مل گئے جو پہلے سے جال سازی کا یہاں پہ قابض بیٹھے ہوئے ہیں، جال سازی کی ہوئی تھی، جن کے خلاف ہم نے کیس کیا ہے. انہی سے مل کر چودھری منظور صاحب نے، یہ دیکھیں، یہ میں ابھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آگے، یہ انہوں نے بھی بندر بانٹ کر دی. یہاں پہ انہوں نے بھی اپنا بیع نامہ کروا لیا ہے، ایک جعلی بیع نامہ کروا کے وہ بھی زمین کا مطالبہ کرنے لگے کہ میں نے بیع نامہ کروا لیا، میں نے یہ زمین خرید لی ہے، لہٰذا یہ زمین خالی کریں. آپ دیکھیں کونسل جو ہوتا ہے، وکیل جو ہوتا ہے، وہ عدالت کے اندر اپنے کلائنٹ کو تحفظ دینے کے لیے ہوتا ہے، اس کے حق کے لیے لڑنے کے لیے ہوتا ہے. ہم نے فیس بھی دی، انہوں نے واپس ٹرن کر کے اس زمین کا جو مفاد اٹھا کر ہم لوگوں کو یعنی کہ اس پورے سسٹم سے اگنور کر کے وہ خود اپنا جو ہے نا حق جتانے شروع ہو گئے. ابھی مجھے بتائیں، میں اپنی عدالت سے پوچھتا ہوں کہ عدالت عظمیٰ سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیں ہم کس پہ بھروسہ کریں. اگر وکیل ہی ہمارے ساتھ دھوکہ کرنے شروع ہو جائیں، ہمیں جال سازی وہ کرنے شروع ہو جائیں، تو ہم کس پہ اعتماد کریں گے؟ عدالت میں ہم خود جا کے اپنے کیس کو اسٹڈی اپ نہیں کر سکتے ہیں، ہیئرنگ میں ہم اپنی وہ وہاں پہ وضاحت نہیں کر سکتے. تو یہ اسی لیے یہ وکیل ہوتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا جو اپنا کیس کی سنوائی آگے وہ ہیئرنگ کریں، ان پہ جو فیصلہ ہے ان کے حق میں دیا جائے. تو اگر یہ لوگ ہی ہمیں دھوکہ دینے شروع ہو گئے تو ہم کس پہ اعتماد کریں گے؟ یہ ہمارے ساتھ یہ بھی سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے. ہم نے بالکل اس پہ تھوڑا سا اسٹینڈ لیا ہے. ابھی ہم صدر بار کونسل سے بھی مطالبہ کرتے ہیں اور ان لوگوں سے کہ یہ ایسے وکیل جو ہیں بالکل نہیں ہونے چاہیے. یہ جو اپنے کلائنٹ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ بالکل زیادتی ہے. اور ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ بہتر فیوچر پلان کیا جائے. یہ لوگ بھی اس ریاست کا حصہ ہیں. یہ جب سوئے ہوتے ہیں تو یہ صبح سویرا اٹھتے ہیں، 4 بجے اٹھ کے اس ملک کو صاف ستھرا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں یہ لوگ. اور آج تک گورنمنٹ نے اپنا کردار ان لوگوں کے لیے نہیں ادا کیا ہے. ٹھیک ہے، مانتے ہیں ہم کہ ڈپٹی اسپیکر شاہین ڈار اور پی ایم صاحب نے اسٹینڈ لیا ہے تھوڑا سا، لیکن جو نیچے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بالکل اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی جلال آباد بستی کے ہم نے الاٹمنٹ پروسیس کی منظوری پی ایم صاحب نے دی ہے، وہاں پہ ہم نے کام سٹارٹ کیا ہے، لیکن وہ پروسیس ابھی سٹارٹ ہے. کیا پتہ وہ بھی پروسیس کی حد تک ہی رہے گا، ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن منظوری انہوں نے دے دی ہے. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ شاید وہ ہو جائے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے خصوصی طور پہ توجہ دی ہے اور ڈپٹی اسپیکر میڈم شاہین ڈار نے، چیف سیکرٹری صاحب نے، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ غریب لوگوں پہ انہوں نے نظر ثانی کی. اسی طرح سے جو اور لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں مختلف بستیوں میں، اسی طرح بے زمین بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے جو 147 کنال میرا تنولیا میں زمین الاٹمنٹ ہوئی اس کی ریپلیسمنٹ ہمیں دی جائے. ٹھیک ہے، تو یہ جو پوزیشن ہے یہ ان غریب لوگوں کی پوزیشن ہے جو اس ملک کا ایک اہم کردار ادا کرنے میں ان کا رول پلے کر رہے ہیں، لیکن خود ایسی پسماندگی بدحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. لوگوں کو اتنی خوبصورت زندگی دینے کے بجائے ان کو وہ اتنے خوبصورت سسٹم دینے کے باوجود، یعنی کہ آپ اس ملک کو صاف ستھرا کرنے کے باوجود آپ خود اتنی گندگی میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. ابھی آپ نے دیکھے ہیں کہ ہمارے دو بچے ایک ہی گھر میں وہ بیمار ہیں، نمونیا کا شکار ہیں. اس بندے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دوائی لا سکے. ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھیں بالکل زیادتی ہے ہمارے ساتھ. ہم مانتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس ہماری آواز جاتی ہے، ٹھیک ہے، میڈیا کی وسادت سے بھی، لیکن ہماری دادرسی کرنے کے لیے آج تک کوئی منسٹر وزیر ہماری اس بستی میں وہ شامل ہونا پسند نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جانتے ہیں ہم کہ یہ غریب لوگ ہیں، اس ملک کے سب سے گندگی صاف کرنے والے لوگ ہیں، شاید یہاں پہ آتے ہوئے ان کو شرم آتی ہوگی، لیکن کم سے کم یہ رپورٹ دیکھ کر ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ لوگ بھی اس ریاست کا حصہ ہیں، ان کے لیے بھی ہم کچھ کریں. ٹھیک ہے، آخرت تو اپنی درست کریں. دنیا میں تو سب اپنے اپنے سسٹم کے لیے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ بستیاں جو ہیں اللہ پاک کی نظر ان بستیوں پہ ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ بالکل جواب دہ ہوں گے ہمارے لیے. ہم ان سے پوچھیں گے قیامت کے روز کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہمیں کیوں اس طرح ستیلی ماؤں جیسا سلوک کیا، ہمیں اس طرح چھوڑ دیا ہے. ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، وہاں پہ جو عوام ہوتی ہے وہ ایک اولاد کی طرح ہوتی ہے. ریاست سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. پرائم منسٹر صاحب جو آپ کا حق ہے
اس زمین پہ، اس روئے زمین پہ، وہی ہمارا بھی حق ہے۔ ہم بھی اسی ملک کے رہنے والے لوگ ہیں، اسی ریاست کے رہنے والے لوگ ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے میں جتنے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اپنی آنکھیں کھولیں، ٹھیک ہے؟ آخرت دور نہیں ہے، سب نے مرنا ہے۔ قبر میں جا کے ہم نے ان چیزوں کو جھیلنا ہوگا کہ ہم نے غریبوں کے لیے کیا کیا ہے، جو مدد کے منتظر تھے، جو آپ لوگوں کی دادرسی کے منتظر تھے، ان کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ آج تک کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے لیے۔ ہم آپ کی وسادت سے سب لوگوں سے اپیل کرتے ہیں، اگر کوئی ویسا بھی حکومتی نمائندہ نہیں بھی ہے، وہ ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، وہ ان بستیوں میں آئیں، دیکھیں ان لوگوں کی پوزیشن۔ یہ سفید پوش لوگ ہیں، بڑی مشکل سے بامشکل اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، یقین کریں ہمارے پاس کاپیوں کے کتابوں کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو تعلیم بھی دلوا رہے ہیں، ہر ایک چیز کر رہے ہیں، لیکن جو مین چیز ہے وہ سر پہ چھت ہمارے ہونی چاہیے۔ یہی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ پینشن ہماری نہیں ہے بلدیہ کے اندر، کمپیوٹ نہیں ہے، اور جو ادارے ہیں کنٹریکٹ بیسس پہ ہماری جو پوسٹ یعنی کہ ہم لوگ تقرر ہیں، جو ریگولر پوسٹ ہیں وہ غیر متعلقہ لوگوں کے قبضے میں ہیں۔ یہ بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہے، یہ بھی ہمارا فیوچر ہے۔ دیکھیں کہ ریگولر پوسٹ جو ہوتی ہے یہ بڑھاپے کا ایک سہارا ہوتی ہے، پینشن ملتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ اپنی بیماری کے لیے وہ اسی پینشن سے وہ سسٹم کرتا ہے، وہ علاج کے لیے پیسہ وہاں سے۔ تو یہ جو چیزیں بالکل ہماری پوسٹوں پہ بھی غیر متعلقہ لوگ قابض ہیں، ہر جگہ سے ہمارے حقوق پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ ہمارے حقوق کی پاسداری کی جائے، پامالی جو ہو رہی ہے اس کی بالکل پاسداری ہونی چاہیے۔ ہم حکومتی نمائندگانوں سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے یہ جو مسائل ہیں جائز ہے اور بالکل جینوین ہے، ان پہ فوری طور پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اگر نہ ہوا تو ہم مزید جیسے ہماری کمپین چل رہی ہے اسی طرح پوری جیکے سے اٹھیں گے، اور ایک دن ہم سب لوگ روڈ پہ بیٹھ جائیں گے۔ تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے حقوق کی پاسداری نہیں ہوتی ہے۔ شکریہ، میں آپ لوگوں کا آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ یہ ریکویسٹ کے بغیر بار بار آتے ہیں ہمارے ان غریبوں کے خیال رکھنے کے لیے، لیکن میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے جو منسٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دکھائیں یہ سٹوری، ٹھیک ہے؟ ان کو دکھائیں، ان کے اندر احساس پیدا کریں کہ یہ لوگ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا یہ جینا ہے؟ یہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں، یہاں پہ یہ جو لوگ رہ رہے ہیں، کیا اسے جینا کہتے ہیں؟ وہ اتنے بڑے بڑے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی وہ خوش نہیں ہیں، تو ہم تو خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، وہ خیمے ہیں جو پھٹے ہوئے ہیں، رات کو ہوا اندر آتی ہے، سردی اندر آ رہی ہے، بارش جب ہوتی ہے بارش ہمارے خیموں کے اندر آ رہی ہے، ہمارے پاس اچھے بسترے نہیں ہیں۔ دیکھیں کیا پوزیشن کیا ہے ان لوگوں کی۔ تو اس لیے میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را آخرت میں ہم نے جواب دہ ہونا ہے، ہر جگہ پہ، دنیا پہ سب کچھ، یہ دنیا کی شہرت، دنیا کی دولت یہ یہاں ہی پہ رہ جائے گی، یہ جہنم کے اندر ہمیں ایندھن کا کام کرے گی اگر ہم کسی غریب کے حق کا پاسداری نہ کریں گے، اگر ہم کسی غریب کی مدد نہیں کریں گے۔ جو غریب ہیں یہ مانگنے والے نہیں ہیں، یہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، یہ آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ اگر ان کا حق ان کو نہیں مل رہا ہے تو بالکل یہ زیادتی ہوگی۔ شکریہ، آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بہت مہربانی کہ آپ لوگ آئے ہمارے پاس اور ہمارے ان مسائلوں کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ اور اس میں یہ سب سے بڑا کردار یہ چودھری منظور صاحب کا جو ہے ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ ہم عدلیہ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را ایسے لوگوں کو بالکل وہ نہ کریں کہ ہم لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ جائے ان لوگوں سے۔